حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کوشش کرنے والا کامیاب نہیں ہوا کرتا، ہر جانے والا واپس نہیں آیا کرتا۔ مال کو ضائع کرنا اور عاقبت کا بگاڑنا فساد عظیم ہے۔ انسان کی قسمت مقدر ہو چکی ہے۔ توہین کرنے والے مددگار اور سوزن رکھنے والے دوست میں ذرا بلائی نہیں۔ جب تک زمانہ ساتھ دے زمانے کا ساتھ دے۔ جب نرمی سختی بن جائے تو سختی بھی نرمی بن جاتی ہے۔ کبھی دوا بیماری ہو جاتی ہے اور بیماری دوا۔ کبھی بدخواہ خیرخواہی کر جاتا ہے اور خیرخواہی بدخواہی۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ بخیل مسلمان اور ناپسند گناہگار سخی ہے۔ خلق سے دور اور خالق سے قریب ہونا دنیا کے مصائب کی دوا ہے۔ بارگاہ خداوندی وہاں ہے جہاں تمہارا وجود باقی نہ رہے۔ تواضع یہ ہے کہ جب کسی سے ملو اسے اپنے سے بہتر جانو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہو یا مسلمان۔ اگر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کر لو اور برائیوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو فنا کر دو۔ ظاہری شرک بتوں کی پوجا کرنا اور باطنی شرک مخلوق پر بھروسہ کرنا ہے۔ محبت کی طرف اشارہ کرنا بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ اسے آنکھوں اور مسکراہٹوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو رب سے جدا ہوا، چاہے پھر وہ ہزاروں سہارے رکھے، وہ بے سہارا ہی ہے۔ اے خدا، لاکھوں جال اور دانے ہیں اور ہم لالچی بھوکے پرندوں کی طرح ہیں۔ عورت پر صرف وہی مرد غالب رہتا ہے جو جاہل اور بیوقوف ہو، کیونکہ وہ تندی اور نہایت اکڑ پن کے ساتھ چلتا ہے۔ اگرچہ آگ چنگاریوں کی وجہ سے سرخ ہوتی ہے، لیکن تو اس آگ کے کاموں کی سیاہکاریاں دیکھ۔ جب تک تو بیداری کی گفتگو میں محو ہے تو خواب کی گفتگو سے کس طرح خوشبو حاصل کرے گا؟ غور سے سن، مال تیرے لیے ہے، تو مال کے لیے نہیں ہے۔ نہیں معلوم کتنی مرادیں ایسی ہیں کہ پوری ہو جائیں تو انسان کی عاقبت ہی برباد ہو جائے۔ پس تیری دعا انہی باتوں کے لیے ہو جو تیرے لیے سود مند ہیں، اور جو نقصان ہے وہ دور رہیں۔ اے غافل انسان، غور کر، اس نے طلب کی اجازت دے کر اپنی رحمت کے خزانوں کی کنجیاں تیرے حوالے کر دی ہیں۔ تو جب چاہے دعا کر کے اس کی نعمتوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو سال ہا سال سے کھا پی رہا ہے اور تیرے رزق میں کمی نہیں آئی۔ پس تو توکل کی فکر کو چھوڑ اور ماضی سے سبق سیکھ لے۔ ناشکری منحوس اور نامبارک ہوتی ہے۔ اے مخاطب، تو چاہ اور حکومت کے سبب مخلوق خدا پر ظلم کرتا ہے تو سمجھ لے کہ تو اپنے لیے عذاب اور رسوائی کا کنواں کھودتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مانگتا ہے اور محروم رہتا ہے، مگر جلد یا مدیر طلب سے زیادہ اسے دیا جاتا ہے، یا پھر محرومی اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ مصیبت کے وقت تو اللہ کا پتہ لگا لیتا ہے، جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ خدا تک جانے کا راستہ کدھر ہے؟ ہم کس سے بھاگیں اپنے آپ سے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہم کس سے سرتابی کریں خدا سے؟ یہ تو تباہی ہے۔ جب امید میں موت ہو تو نا امیدی زندگی بن جاتی ہے۔ نہ ہر عیب ظاہر ہوتا ہے،
نہ ہر موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کبھی آنکھوں والا ٹھوکر کھا جاتا ہے اور اندھا سیدھی راہ پر چلا جاتا ہے۔ توکل میں غیر پر بھروسہ سراسر غلط اور بے وقوفی ہے۔ جس بندے نے دنیا کی جستجو کی گویا اس نے باطل کی جستجو کی۔ بے شک توکل رہنما ہے اور سبب اختیار کرنا پیغمبر کی سنت ہے۔ دوست کو بے لاگ نصیحت کرو، اچھی لگے یا بری لگے، غصہ پی جایا کرو۔ میں نے غصے کے جام سے زیادہ میٹھا کوئی جام نہیں دیکھا۔ جو تم سے سختی سے پیش آئے یاد رکھو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، وہ خود بخود نرم پڑ جائے گا۔ دوستی کاٹنا ضروری ہے تو بھی کچھ نہ کچھ لگاؤ باقی رکھو تاکہ جب چاہو دوستی جوڑ لو۔ دوست کے ساتھ ایسا خلوص رکھو گویا تم غلام ہو اور وہ آقا، لیکن خبردار یہ برتاؤ بے محل نہ ہو، نا اہل کے ساتھ نہ رہو، دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ درویشی یہ ہے کہ کسی شے کا لالچ نہ کر، جب بے طلب کوئی لائے تو منع نہ کر، جب لے تو پھر جمع نہ کر۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ مخلوق کے ضرر سے بچا رہتا ہے۔ لغو باتیں گمراہی کی دلیل ہیں اور غافل نہ ہونا حقیقت وفا کی نشانی ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہوتا ہے، اور وہ جس کو محبوب بنا لے اس پر خیر کے دروازے کھول کر شر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ دوست دوستی توڑے تو تم اس سے جوڑو، وہ دوری اختیار کرے تو تم نزدیک ہو جاؤ، وہ سختی کرے تو تم نرمی کرو۔ جو بندہ نیک کام اس مقصد کے لیے کرے کہ ثواب حاصل کرے تو وہ تاجر ہے، اور جو جہنم کے ڈر سے کرتا ہے وہ غلام ہے، اور جو اللہ کے واسطے کرتا ہے وہ احرار ہے۔ گناہگار آدمی کے ساتھ رہنا ایسا ہے جیسے گناہ پر راضی ہونا، اور گناہ پر راضی ہونا گناہ کرنے کے برابر ہے۔ جو بھی ہمیں اللہ پاک کے نام پر دھوکہ دے گا ہم اس کا دھوکہ کھا لیں گے۔ طالب حق عورت کا مرشد اس کا شوہر ہے، پھر چاہے اس کا شوہر خود طالب حق ہی کیوں نہ ہو۔ علم نر اور عمل مادہ، دین اور دنیا کے کام ان کے ملنے سے ہوتے ہیں۔ جس نے راہ حق چھوڑ دی اس کا راستہ تنگ ہے، جو اپنی حیثیت پر رہتا ہے اس کی عزت باقی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط تعلق وہ ہے جو آدمی اور خدا کے مابین ہے۔ جو کوئی تیری پرواہ نہیں کرتا وہ تیرا دشمن ہے۔ ایسی زبان میں بات کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو ذلت اور گمراہی کی علامت ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 10 لونگ لیں اور ان پر 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 21 بار یا غنیو اور 21 بار سورہ کوثر پڑھ کر پھونک ماریں، اور انہیں 10 کے نوٹ میں لپیٹ کر گھر میں کسی اونچی جگہ رکھ دیں۔ جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ دینداروں کو شہوت کی آگ نہیں جلاتی، سرکشوں کو زمین کی تہ میں لے جاتی ہے۔ اسے حقیقی راحت نہیں مل سکتی جو دولت کا پجاری ہو۔ اطاعت ضروری ہے ورنہ توکل کا خیال تہمت ہے۔ دنیا کا لفظ دنائیت سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں خواری، ذلت، کمینگی۔ اسی سے اندازہ لگا لو دنیا کیا چیز ہے۔ محبت ایسی چیز نہیں جو بتائی جائے یا سکھائی جائے۔ اپنی آنکھ کو سب کی طرف سے بند کر لے، خاص طور پر بری نگاہ سے کبھی مت دیکھ۔